اور لیٹ گیا امریکہ ایران کے سامنے، تقریباً ساری کی ساری باتیں مان گیا ایران کی۔ ایسا معاہدہ ہونے جا رہا ہے ایران اور امریکہ کا جس میں ایران کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ پابندیاں تو ہٹانے کی بات ہے ہی، اس ایگریمنٹ میں ساتھ ہی ساتھ 300 ارب ڈالرز بھی دیے جا رہے ہیں ایران کو، تاکہ وہ اپنی معیشت بحال کر سکے اور تعمیر نو کر سکے اپنے ملک کی۔ اور ہاں، 24 ارب ڈالرز علیحدہ سے دیے جائیں گے ایران کو۔ یہ اس کے وہ 24 ارب ڈالرز ہیں جو منجمد کر دیے گئے تھے پابندیوں کی وجہ سے۔ جی ہاں، سامنے آ گئے 14 نکات ایران امریکہ مجوزہ معاہدے کے۔ آئیں بتاتے ہیں آپ کو کہ کون سے ہیں یہ 14 نکات۔ تو دوستو، ایرانی اور عرب میڈیا سامنے لائے ہیں اس 14 نکاتی معاہدے کی تفصیلات۔ اس معاہدے میں لکھا ہے کہ ایران اور امریکہ کے بیچ مکمل اور حتمی جنگ بندی ہو جائے گی، ایران پہ عائد پابندیوں میں نرمی کر دی جائے گی، ایران کے منجمد اثاثے اسے واپس کر دیے جائیں گے، ساتھ ہی ساتھ معاشی اور اقتصادی تعاون بھی کیا جائے گا ایران سے۔ اور سب سے بڑا کارنامہ یہ کیا ایران نے کہ امریکہ کو راضی کر لیا اس بات پہ کہ لبنان اور فلسطین سمیت تمام محاذوں پہ فوری اور مستقل جنگ بندی کی جائے گی۔ یہ نہایت اہم پوائنٹ ہے، کیونکہ اصل پھڈا اسی پہ تو تھا۔ اسرائیل مان ہی نہیں رہا تھا اس شک کو، لیکن پھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منا لیا اسرائیل کو۔ تبھی تو پہلے ہی خبر آ گئی تھی کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اس معاہدے پہ امریکی صدر کے موقف کی کھل کے حمایت کر دی، یعنی مان گئے وہ اس ایگریمنٹ کو۔ یوں یہ پہاڑ سے بڑی رکاوٹ ختم ہو گئی۔ اس کے علاوہ اس مجوزہ معاہدے میں لکھا ہے کہ امریکہ ایران کی خود مختاری کا احترام کرے گا، یعنی دوبارہ جنگ نہیں کرے گا ایران سے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ ایران کے داخلی معاملات میں بھی کسی بھی قسم کی مداخلت نہیں کرے گا امریکہ۔ اب غور کریں اس پہ، ایک تو امریکہ دوبارہ جنگ نہ کرنے کی گارنٹی دے رہا ہے ایران کو، ساتھ ہی اس بات کی بھی ضمانت دے رہا ہے کہ وہ ایران کے داخلی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرے گا، یعنی جس طرح پہلے مبینہ طور پہ مظاہرے کروایا کرتا تھا امریکہ ایران میں، اب نہیں کر پائے گا، باز آ جائے گا اپنی ان حرکتوں سے۔ اس سے بڑی ڈیولپمنٹ اور ایران کی جیت اور کیا ہو سکتی ہے بھلا۔ اس کے علاوہ اس ایگریمنٹ میں یہ واضح طور پہ لکھ دیا گیا کہ ایرانی تیل اور پیٹرو کیمیکل برآمدات پہ عائد پابندیوں کو معطل کر دے گا امریکہ، یعنی اب ایران اپنا تیل اور گیس بغیر کسی رکاوٹ کے دنیا بھر کو فروخت کر سکے گا۔ یوں وارے نیارے ہو گئے ایران کے تو استاد جی، ساتھ ہی پاکستان کے بھی، کیونکہ اب ایران سے سستی ترین گیس خریدے گا پاکستان۔ دونوں ملک پائپ لائن پہلے ہی بچھا چکے، بس اسے جوڑنا باقی ہے، اور پھر ایران سے سستی ترین گیس کی پاکستان کو فراہمی شروع ہو جائے گی۔ بھائی واہ، مزہ آ گیا۔ اور مزہ تو اس بات پہ بھی آ گیا کہ ایران کی تعمیر نو اور اقتصادی اور معاشی بحالی کے لیے 300 ارب ڈالر کے مختلف منصوبوں پر تعاون کرے گا امریکہ۔ ایتھے رکھ 300 ارب ڈالرز، یعنی ایک جھٹکے میں ایران نے جنگ میں ہوا اپنا سارا نقصان پورا کر لیا، اور وہ بھی سود سمیت۔ مگر کہانی یہی ختم نہیں ہوتی استاد جی، بس سنتے جائیں، سر دھنتے جائیں، کیونکہ اس ایگریمنٹ میں یہ بھی شک ڈال دی گئی کہ ایران کبھی ایٹم بم نہیں بنائے گا۔ یہ ایران شروع سے کہتا آ رہا ہے کہ اس کا ایٹمی ہتھیار بنانے کا کوئی ارادہ نہیں، اس لیے دوبارہ بھی مان گیا وہ اس پہ۔ اور پھر ایران کے 24 ارب ڈالرز کے منجمد اثاثے مرحلہ وار بتدریج غیر منجمد کر کے ایران کو واپس کر دیے جائیں گے۔ رہا ایران کا جوہری پروگرام اور پابندیوں کا مکمل خاتمہ، تو اس پہ مذاکرات ہوں گے، مگر ان پہ 60 دن کے اندر اندر کسی نتیجے پہ پہنچنا ضروری ہوگا امریکہ اور ایران دونوں کے لیے، تاکہ لمبا نہ کیا جائے اس مذاکراتی عمل کو۔ اور اس دوران امریکہ ایران پہ کسی بھی قسم کی نئی پابندیاں نہیں لگائے گا۔ رہی آبِ ہرمز، تو 30 دن کے اندر اندر مکمل کھول دے گا ایران آبِ ہرمز کو۔ ساتھ ہی امریکہ بھی 30 دن میں ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی ختم کر ڈالے گا۔ یوں عالمی تجارت، تیل اور گیس کی ترسیل معمول پہ آ جائے گی اور سستا ہو جائے گا تیل دنیا بھر میں۔ ایران بھی اپنا تیل آسانی سے فروخت کر سکے گا۔ ظاہر ہے امریکی ناکہ بندی جو ختم ہو جائے گی، مگر کہانی اب بھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ 2 ایسی باتیں منوا لی ایران نے اپنی کہ دنیا حیران رہ گئی۔ پہلے یہ کہ اس معاہدے میں یہ صاف صاف اور نہایت واضح الفاظ میں لکھ دیا گیا ہے کہ جب 60 روزہ مذاکرات ہوں گے تو ان میں کوئی بات نہیں کی جائے گی ایران کے میزائل پروگرام اور خطے میں ایران کے حمایت یافتہ گروہوں پہ، یعنی ایران کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا اپنے میزائل پروگرام پہ، اور وہ خطے میں اپنے حمایت یافتہ گروپس کی حمایت بھی جاری رکھے گا۔ اللہ جانے کس طرح مان گئے اس پہ امریکہ اور اسرائیل۔ یقین مانے بہت بڑی کامیابی ہے یہ ایران کی۔ خیر، جو حتمی معاہدہ ہوگا نا، وہ بنیادی طور پہ ایران کی یورینیم افزودگی، پابندیوں میں نرمی اور اقتصادی بحالی پہ مرکوز ہوگا، یعنی 60 روزہ مذاکرات میں ان ایشوز پہ بات ہوگی اور پھر حتمی معاہدہ ہوگا۔ مگر اب جو حتمی جنگ بندی معاہدہ ہونے جا رہا ہے، اس پہ عمل درآمد کی کیا گارنٹی ہوگی؟ تو دوستو، اس ایگریمنٹ پر عمل درآمد کی نگرانی کے لیے قائم کیا جائے گا ایک خصوصی مانیٹرنگ نظام۔
رہا حتمی معاہدہ تو اس کی توثیق کی جائے گی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کے ذریعے، یعنی 100% پکا کام۔ مگر اب جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے تو وہ کہاں ہوگا؟ اس پہ عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ ایران چاہتا ہے کہ یہ ایگریمنٹ ہو کسی یورپی ملک میں تاکہ اسے بین الاقوامی حیثیت اور قانونی اہمیت حاصل ہو جائے۔ اس لیے امکان یہ ہے کہ اگلے ہفتے سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں ایران امریکہ معاہدے پر دستخط ہوں گے۔ اس تقریب میں ایک پاکستانی قانونی ٹیم بھی ہوگی، جبکہ بلومبرگ کا دعویٰ ہے کہ معاہدے کا اعلان آئندہ ہفتے G7 اجلاس کے موقع پہ کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ کمنٹ کر کے بتائیں کہ اس مبینہ مجوزہ ایگریمنٹ میں ایران کی فتح ہوئی یا پھر امریکہ کی؟ کس ملک نے اپنی زیادہ باتیں منوائیں؟ اور ہاں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ CNN نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹکا کے بے عزتی کر دی۔ کہا 39 بار دعویٰ کر چکے ٹرمپ ایران سے ڈیل ہونے کا، 39 بار۔ اس کے ثبوت میں ویڈیو بھی نشر کر دی CNN نے۔ ویڈیو میں تاریخوں کے ساتھ ٹرمپ کے بیانات دکھائے گئے جن میں وہ ایران سے ڈیل ہونے یا معاہدے کے نہایت قریب ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اصل میں کل ٹرمپ نے ایران پہ طے شدہ حملے روکنے اور معاہدے کے قریب پہنچنے کا دعویٰ کیا تھا۔ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اسی ہفتے ڈیل ہو جائے گی، یورپ میں معاہدہ سائن ہوگا، JD وینس جائیں گے معاہدے پر دستخط کرنے۔ مگر ایران نے اس پہ رد عمل دیا کہ ابھی تک کسی ایگریمنٹ کو حتمی شکل نہیں دی گئی۔ ایگریمنٹ پہ دستخط اور مقام کے متعلق خبریں قیاس آرائیاں ہیں، قیاس آرائیاں، یعنی ایک طرح سے غلط قرار دے دیا ایران نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دعوے کو۔ رہا CNN تو اس نے کہا 39 بار ایران سے معاہدے کے قریب پہنچنے کا دعویٰ کر چکے ٹرمپ۔ یوں اس نے بھی تاثر دیا کہ اس بار بھی بس دعویٰ ہی ہے، یہ کوئی ڈیل شیل فائنل نہیں ہوئی ابھی تک۔ اس پر امریکہ سمیت پوری دنیا میں بحث چھڑ گئی کہ کیا ٹرمپ نے اس بار بھی خود ساختہ دعویٰ کیا۔ خیر، اب دنیا ٹرمپ کی ایران پہ تباہ کن حملوں کی دھمکیوں اور معاہدے کے قریب پہنچ جانے کی باتوں کو سنجیدہ نہیں لیتی شاید۔ حکومت نے لات نہیں سیدھا ایٹم بم ہی مار دیا حاتم طائی کے قبر پر استاد جی، پورے 7% اضافہ کر دیا سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں۔ ایتھے رکھ، یہ ہوئی نا بات۔ اس قدر بڑا اضافہ ہے یہ کہ نہ ہی پوچھیں۔ یہ اتنی بڑی رقم بنتی ہے کہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی، بشرط یہ کہ خرچ نہ کی جائے۔ مہنگائی اوج ثریا پہ ہے تو کیا ہوا؟ وفاقی حکومت نے بھی تو پورے 7% اضافہ کر دیا تنخواہوں اور پینشن میں۔ پھر بھی ناشکرے ہیں ہمارے سرکاری ملازمین۔ ارے بھائیو، ٹھنڈے دل سے سوچو ذرا، اگر نہ کرتی حکومت یہ 7% اضافہ بھی تو پھر کیا کر لیتے آپ حکومت کا؟ ہیں بولو دوستو۔ بلاول بھٹو زرداری کا بجٹ پیش ہونے سے عین پہلے ناراض ہو جانا اور پارلیمان سے چلے جانا کوئی عام واقعہ نہیں۔ بھلے ہی محسن نقوی منا لائے انہیں، لیکن مسئلہ اب بھی برقرار ہے، جو کہ نہایت خطرناک بات ہے حکومت کے لیے، کیونکہ پیپلز پارٹی کی حمایت کے بغیر بجٹ منظور نہیں کروا سکتی حکومت۔ اوپر سے بلاول بھٹو نے بجٹ کے خلاف پریس کانفرنس کرنے کا اعلان کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ گلگت بلتستان کا الیکشن چھیننے نہیں دیں گے نون لیگ کو۔ اب دیکھتے ہیں حکومت اس معاملے کو کیسے ٹھیک کر کے مناتی ہے بلاول بھٹو زرداری کو۔ خیر، ہوا یہ تھا کہ بلاول بھٹو نے بائیکاٹ کر دیا تھا بجٹ اجلاس کا۔ بس پھر کیا تھا، دوڑیں لگ گئیں وفاقی وزراء کی۔ اسحاق ڈار اور اعظم نذیر تارڑ انہیں منانے گئے پر نہ مانے بلاول۔ اس کے بعد محسن نقوی گئے اور منا کے واپس لے آئے بلاول بھٹو کو ایوان میں۔ لگتا ہے پنجاب حکومت نے بجٹ میں کٹوتی کا غصہ اپنی ہی پارٹی کی وفاقی حکومت پہ نکالنے کی بجائے عوام پہ نکال دیا۔ میٹرو اور سپیڈو بسز اور اورنج لائن ٹرین پہ مفت سفر کی سہولت ختم کر دی۔ کل سے ٹکٹ خرید کے کرنا ہوگا سفر، مہنگائی کے مارے غریب عوام کو۔ حالانکہ پیٹرول میاں تو سستے ہوئے نہیں، ان کی قیمت تو اب بھی 7ویں آسمان پہ ہے، پر پنجاب کی عوامی حکومت کو اس سے کیا غرض؟ وہ الگ بات، پنجاب ملک کا سب سے امیر صوبہ ہے، اب بھی NFC ایوارڈ میں سب سے بڑا حصہ پنجاب ہی کا ہے، سب سے زیادہ رقم پنجاب ہی کو دیتا ہے وفاق۔ پر دیکھیں نا، یہ رقم غریب عوام کو مفت سیر کرانے کے لیے تھوڑی ہے۔ اچھا ہے لوگ گھر سے ہی نہیں نکلیں گے، یوں گرمی کی شدت سے محفوظ رہیں گے۔ کیا کہا؟ ملازم پیشہ افراد کا کیا ہوگا؟ تو دیکھیں، اتنی بھاری بھرکم تنخواہیں لیتے ہیں پنجاب کے باسی، تھوڑا سا خرچ کر لیں گے دفتر پہنچنے کے لیے تو کون سی قیامت آ جائے گی۔ ویسے بھی صوبے میں بے روزگاری کی شرح بہت زیادہ ہے، سو بیٹھے گھر میں بے روزگار افراد۔ ویسے بھی وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے 11 ارب کا جہاز لیا تھا۔ 11 ارب بھی تو کہیں سے پورے کرنے ہیں نا۔ اپنے لیے عالی شان ترین سواری لے لی انہوں نے۔ رہے غریب عوام تو جائیں وہ چولہے بھاڑ میں۔ مریم نواز نے تو وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے ہی فرما دیا تھا، میاں جدوں آوے گا تے لگ پتا جاوے گا، اور واقعی لگ پتا گیا پنجاب کے غریب عوام کو۔ ویسے داد دینا بنتی ہے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کو کہ بجٹ سے پہلے ہی کیا کمال تحفہ دیا پنجاب کے عوام کو انہوں نے۔ اسے کہتے ہیں لیڈر اور یہ ہوتا ہے VN۔
دوستو بہت اچھی بات ہے کہ تنخواہ دار طبقے پہ ٹیکس کم کر دیا حکومت نے بجٹ میں۔ 22 سے 32 لاکھ سالانہ کمانے والوں کی تنخواہ پہ ٹیکس 23% سے کم کر کے 20% کر دیا۔ 32 سے 41 لاکھ سالانہ تنخواہ پہ ٹیکس 30 سے کم کر کے 25%۔ 41 سے 56 لاکھ سالانہ تنخواہ لینے والوں پہ ٹیکس 35 سے کم کر کے 29% اور 56 لاکھ سے 70 لاکھ سالانہ تنخواہ پہ ٹیکس 35% سے کم کر کے 32% کر دیا۔ ساتھ ہی تنخواہ دار طبقے پہ عائد 9% سرچارج بھی ختم کر دیا۔ یہ اچھا اقدام ہے کیونکہ اس ملک میں سب سے زیادہ ٹیکس بیچارے تنخواہ دار ہی دیتے ہیں، کچھ تو ریلیف ملے گا انہیں اس سے۔